نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع کل 13 آیات پر مشتمل ہے۔ کل میں نے 9 آیات کی تلاوت کی تھی، لیکن ہمارا درس 7 آیات تک ہی جا سکا تھا، لہذا میں ان میں سے بھی 2 آیات کی آج تلاوت کر رہا ہوں اور بقیہ رکوع کی بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك ونعوذ بك من النفاق والرياء، اللهم أعذنا من النفاق، اللهم أعذنا من النفاق، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی 9 آیات میں کل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے کہ یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگرچہ یہاں لفظ نفاق یا منافق استعمال نہیں ہوا۔ صرف ایک منفرد رائے ہے مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کی کہ یہاں اصل روح سخن جو ہے وہ یہود کی طرف، بالخصوص ان کے علماء کی طرف ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دوسری رائے میں بھی کافی وزن ہے۔ اگر ہم سیاق و سباق کو دیکھیں، نظم کلام کو دیکھیں، تو یہ بات بھی قوی معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات میں اصل روح سخن یہود کی طرف ہے۔ البتہ تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس بات پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا وہی بات درست ہے، اس لیے کہ اس میں جو کردار بیان ہو رہا ہے وہ 100% راست آتا ہے منافقین کے کردار پر، اور یہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس میں اس کا نزول ہوا، لیکن اس میں ہدایت جو ہے وہ ابدی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ابدی ہدایت ہے وہ تعویل عام ہی کے اعتبار سے سامنے آتی ہے۔ چنانچہ آج ہم جس آیت سے شروع کر رہے ہیں، اگرچہ اس کا کسی قدر بیان کل ہو چکا ہے، لیکن پھر نوٹ کر لیجئے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ منافقین کو اگر سامنے رکھیں گے تو ایمان لے آنا زیادہ موضوع ترجمہ ہوگا، یہود کو سامنے رکھیں گے تو ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ گویا کہ زیادہ صحیح ترجمہ ہوگا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔
جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں قالوا انا معکم، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہماری طرف سے کوئی تشویش اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، یہ تو کچھ ذرا سی ہنسی ہے، دل لگی ہے، یا جسے ہم با محاورہ الفاظ انداز میں کہتے ہیں ذرا ہم انہیں بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، اس سے زیادہ اس بات کی حقیقت نہیں۔ اس کے ضمن میں مجھے خیال آیا کہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76-77 میں بھی ایک مضمون آ رہا ہے جس میں الفاظ کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہاں یہود کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ یہود بھی ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ہر قوم میں، ہر گروہ میں مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہود بھی کی ایک شے کا نام تو نہیں تھا، ان میں بہت برے بھی تھے، اور ان میں جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں آئے گا، کچھ اچھے لوگ بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی حق پرستی کا کچھ نہ کچھ بھرم قائم رکھنا چاہتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اڑ گئے تھے سختی کے ساتھ اور کوئی معقول بات کسی درجے میں بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ تمام شیڈز کہ جو اہل مکہ میں ہمیں معلوم ہے کہ 12 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رد عمل میں مختلف لوگ سامنے آئے، سب کا کوئی ایک ہی موقف نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یہود میں بھی مختلف مزاج کے اور مختلف انداز اور موقف رکھنے والے لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو کہتے تھے ہاں جو کچھ محمد کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، جن باتوں کی کہ خبر دے رہے ہیں آپ کے رسول ہماری کتابوں میں بھی وہ درج ہے، گویا کہ ایک طرح سے تائید۔ لیکن صراحت کے ساتھ ایمان لانا، یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے گریز کرتے تھے، کسی درجے میں اپنی حقیقت پسندی کا یا حق پرستی کا کچھ مظاہرہ کہ ہاں یہ بات ہمارے ہاں اس طور سے لکھی ہوئی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن جب یہ علیحدہ ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں تو پھر ملامت کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ کیا کر رہے ہو، جو چیزیں تمہاری کتابوں میں درج ہیں تم بتا رہے ہو ان مسلمانوں کو، تو یہ تو تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ انہوں نے مانا تھا، انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ درج ہے، لہذا یہ باتیں ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے، انہیں بتانی نہیں چاہیے۔ تو یہاں وہ آیت میں اب پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب وہ ہوتے ہیں خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو وہ پھر ملامت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا تم وہ باتیں بتا رہے ہو ان مسلمانوں کو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تمہیں جو کتاب دی تھی اس میں ان کا بیان ہے، تاکہ یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جا کر یہ تمہارے ساتھ محاجہ کرے اور تم پر حجت قائم کرے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس طرح کی باتیں جو ہیں ہمیں ان سے نہیں کرنی چاہیے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو کیا ان احمقوں کو یہ بات یاد نہیں رہی یا ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، خواہ یہ سے چھپا بھی لے تو اللہ کی نگاہوں سے تو وہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ یہ گویا کہ ان کی ناسمجھی کی ایک دلیل ہے جس پر کہ قرآن مجید نے ایک طرح سے تعریض کی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ معاملہ یہود ہی کا ہے آپس میں، تو اس سے گویا کہ اس رائے کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہ بات بھی یہود ہی سے متعلق ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب دیکھیے وہاں تھا اذا خلا بعضهم الى بعض آپس میں، یہاں ہے خلاؤ الى شیاطینہم۔ اب یہ شیاطین ان کے سردار ہیں، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، شطنا یہ آتا ہے تباعدا، بہت دور نکل گئے، یعنی اپنی ضد میں ہٹ درمی میں انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ، تباعدا بہت دور ہو گیا، اور شاتا یشیتو احترق بالغضب والحسد، کوئی شخص جو ہے وہ غصے اور حسد میں جل رہا ہو تو وہ ہے شاتا یشیتو، اس سے پھر فعلان کا وزن بنے گا مبالغے کا، جو کہ حسد میں اور غصے میں کی آگ میں بالکل بھسم ہو گئے ہیں، جل بھول کر کباب ہو گئے، وہ لوگ تھے ان کے سردار، انہیں خطرہ تھا اصل میں کہ ہماری سرداری جا رہی ہے،
ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسندیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں لوگ، ہم سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ، ہم سے دین معلوم کرتے ہیں. اب یہ ساری سیادت، قیادت، چودراہٹ، ہماری مسند نشینی سب کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو یہ ان کا تکبر اور ان کا وہ غضب اور ان کا حسد ہے جس کی آگ میں وہ جلتے تھے ان کے علماء، کبار علماء جو ان کے سردار تھے. تو انہیں جا کر پھر وہ انہیں اطمینان دلانا پڑتا تھا ان لوگوں کو کہ نہیں ہم نے ذرا کہہ دیا، مان لیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس درجے میں ہم بھی واقعی مومن ہیں، لیکن یہ آپ نہ سمجھیے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم تھوڑا سا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کو بنا رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، حقیقتاً اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے. یہ گویا کہ تعبیر ہے صورتحال کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہ استہزاء کا لفظ کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن صورت یہ ہے کہ یہ خود گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں، قدرت ان کا مذاق اڑا رہی ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مَدَّ يَمُدُّ، یہ مددہ، مدد جسے اردو میں ہم کہتے ہیں مدد دینا، نصرت، اور اسی کا مفہوم ہوگا جس کو کوئی مدد دی جائے پھر اس کے لیے کچھ سہارا بن جاتا ہے. وہ اگر کسی وجہ سے گر پڑ رہا تھا تو پھر کچھ آگے چل پڑتا ہے مدد کی وجہ سے، تعاون کی وجہ سے. تو مدہ یمدو کے معنی کھینچنا بھی ہے، کسی کو آگے لے جانا بھی ہے. یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں، طغا آتا ہے سرکش، کسی کا اپنی حد سے گزر جانا، یہ طغیانی ہے. دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو طغیانی. دریا جب اپنے حدود کے اندر بہہ رہا ہے تو وہ صورت دوسری ہے، جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا تو یہ طغیانی ہے. فی طغیانہم یعمہون، یعمہون کا لفظ بھی بہت اہم ہے. عین میم اور یہ کا مادہ آتا ہے، عین میم اور یا، یہ انسان کے نابینا ہونے کے لیے. انسان اندھا ہے، یعنی اس کی بصارت باطن ظاہری موجود نہیں ہے، آنکھوں میں نور نہیں ہے، بینائی نہیں ہے. یہ لفظ آگے آئے گا. یہ عمیٌ، وہ لوگ کے جو اندھے ہیں. یہ ہے عین میم ہے یا ہا. ام کے معنی ہے ایک باطنی بصیرت سے محرومی. ایک ہے بصارت ظاہری، آنکھوں سے کسی شے کا دیکھنا، ایک ہے بصیرت باطنی، دل سے کسی حقیقت کا ادراک اور شعور. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو ایک ہے دل کا دیکھنا، ایک ہے آنکھوں کا دیکھنا. جس کی آنکھوں کی بینائی جو زائل ہو گئی وہ اعمیٰ ہے، اس کی جمع ہے عمیٌ. اور جس کی باطنی بصیرت زائل ہو گئی ہے وہ ہے عین میم ہے یعمہون. اب یہ بصیرت سے، داخلی اور باطنی بصیرت سے محروم ہو کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہ نوٹ کیجئے کہ اس رکوع میں 2 مرتبہ تو لا یشعرون آ چکا ہے، ایک مرتبہ لا یعلمون آ چکا ہے. سورہ منافقون اگر ذہن میں ہو تو لا یفقہون وہاں 2 مرتبہ آیا ہے. در حقیقت لا یشعرون، لا یفقہون، لا یعلمون، ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو یہ یعمہون ہے. ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کوئی شخص بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، منزل کی خبر نہیں ہے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں، لیکن انسان چلا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے. یہ ہے یعمہون. تو فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہیں سہارا دے رہا ہے یا ان کی رسی دراز کر رہا ہے، فوراً پکڑ نہیں رہا. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ چال جو ہے کامیاب ہو رہی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض. یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ بیع کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں بیچنے کے لیے، بیع و شرا، بیچنا اور خریدنا. لیکن شرا جو ہے یہ دونوں معنی دے گا. باب افتعال میں جب آ جائے گا اشترا، تو اشترا کے معنی خریدنا. شرا یشری بیچنا اور اشترا یشتری خریدنا. اس لیے کہ حقیقت میں یہ بیچنا اور خریدنا اصل میں ایک مبادلہ ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے زمانے میں جب کہ کرنسی کا رواج نہیں تھا تو ساری تجارت جو ہے وہ مبادلے کی تھی، بارٹر کی تھی.
کسی نے کھیت میں کام کیا ہے اور اس نے کوئی اگائے ہے کوئی فصل جو ہے اور اس پر محنت کر کے اناج اگایا ہے، کسی نے کرگھے پر بیٹھ کر کپڑا بنا ہے، بس وہ ضرورت کے اعتبار سے اس کا ایکسچینج کر لیتے تھے۔ اب کس کو قیمت کہیں گے اور کس کو کہیں گے کہ کموڈٹی ہے؟ اصل مال کون سا ہے، قیمت کون سی؟ دونوں ہی مال بھی ہے اور دونوں ہی کموڈٹی بھی ہے۔ یہ تو بیچ میں جب کرنسی آئی ہے تو اس کا ایک مفہوم معین ہوا ہے کہ یہ خریدار ہے اور یہ بیچنے والا ہے۔ جس نے کرنسی دی ہے وہ گویا کہ خریدار ہے اور جس نے کوئی مال دیا وہ بیچنے والا ہے۔ لیکن یہ مبادلے کے اعتبار سے شرا یشری بیچنا، اشترا یشتری خریدنا، مادہ ایک ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 ہم پڑھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تن من دھن سے اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بھی صرف کرتے ہیں، اور جسم و جان میں جو توانائیاں ہیں صلاحیتیں ہیں انہیں بھی صرف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور مال بھی، اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شرع، بیع و شرع جو ہے اللہ کے ساتھ بندے کا، اور یہ الفاظ قرآن مجید اس لیے لاتا ہے کہ یہ انسانی ذہن سے بہت قریب ہے، عام انسان بھی سمجھتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے تجارت کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ یہاں بھی آ رہا ہے فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اسی طریقے سورہ صف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو یہ چونکہ بہت ہی بنیادی کانسیپٹس ہیں جن کو کہ ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی بھاری بھرکم فلسفیانہ اصطلاحات سامنے لائی جائیں یا منطق کی کہ جو ہے گتھیاں سلجھائی جائیں، قرآن مجید نے بڑا اپنا فطری اسلوب، جیسا کہ میں تعارف قرآن میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس نے اپنا انداز بڑا فطری رکھا ہے، بہت سادہ۔ تو وہی لفظ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض۔ اب یہاں عام طور پر جو تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک طرف گمراہی ہے اور ایک طرف ہدایت ہے، گویا کہ انہوں نے چوائس کیا ہے، بجائے گمراہی، بجائے ہدایت کے گمراہی کو پسند کر لیا ہے۔ حالانکہ اس پر تو پھر اطلاق نہیں ہوتا بیع و شرع کا، مبادلہ تو تب ہوگا جب کوئی شے دے کر کوئی شے لی جائے۔ اسی لیے میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہدایت ان کے پاس پہلے ہو، اور یہی نقطہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعتاً ہدایت آ جاتی ہے، پھر انسان اپنے تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی حیثیت، اپنی وجاہت، اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے، یا ویسے ہی اپنے تعصب میں وہ پھر اس کو رد کرتا ہے اور گمراہی خریدتا ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون میں بڑی پیاری آیت آئی ہے۔ ویسے تو یہ کہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی حق بات انسان کے سامنے آئے، دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے، اس کو قبول کرنے میں اور اس کا اعتراف کرنے میں عافیت ہے۔ اگر انسان حق کو پہچاننے کے بعد اسے رد کرتا ہے کسی تعصب کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی ہٹ درمی کی وجہ سے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر محروم کیا ہے، اور یہی پروسیس ہے جو آگے بڑھ کر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک انسان کو لے جاتا ہے کہ پھر اس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، استعداد ہی سلب ہو جاتی۔ لیکن یہ بات قرآن مجید کی نص سے بھی ثابت ہے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے، ہدایت آ گئی تھی ان کے پاس۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ تو یہ ہے در حقیقت انہوں نے ایمان جو مل چکا، دل میں بات اتر چکی، حق منکشف ہو چکا، دل نے اسے قبول کر لیا۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ تفقہ سے خالی ہو چکے۔ یہ میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ قانون ہدایت و ضلالت قرآن کا بار بار آتا ہے قرآن میں،
اور اس میں انسان ذرا سا اگر اس کے جو دونوں پہلو ہیں ان کو سامنے نہ رکھے تو اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مہر کر دی تو اب وہ کیسے سمجھ سکتے تھے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ ابتداً مہر نہیں کرتا، بلکہ یہ کہ جب انسان حق کو رد کرتا ہے پہچاننے کے بعد اس کی سزا کے طور پر، اور وہ بھی ایک دم نہیں، رفتہ رفتہ تدریجاً، جب آدمی اس پر اصرار کرتا ہے، اس پر اڑتا ہے، اسی پر اپنے طرز عمل کو مسلسل قائم رکھتا ہے، تو پھر ہوتے ہوتے تدریجاً وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب ہو جاتی ہے، جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو کچھ فائدہ نہ پہنچایا انہیں ان کی تجارت نے، کچھ نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ اور ہدایت پانے والے۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، یہ جو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں جن الفاظ کے مادے جو ہیں سے حرفی مادے وہ قریب ہوتے ہیں، ان کے مفہوم میں بھی قرب ہوتا ہے۔ یہ ہے را با حا، ربح، ربحت، نفع ہونا، بڑھوتری ہونا، کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا، منفعت بخش ہونا۔ را با اور وا، ربا، ربا کے معنی بھی بڑھنا ہے، اس کے اندر بھی نشو و نما پانا، اضافہ ہو جانا، بڑھ جانا، اگرچہ وہ ربا خاص طور پر جو ہے وہ مختص ہو گیا ہے اس حرام شے کے لیے، وہ اضافہ حرام ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ ربا ہے، وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ جائز طریقے سے نفع ہو رہا ہے تجارت سے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ناجائز ذریعے سے اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ ربا ہے، اور جائز ذریعے سے تجارت کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے تو وہ ربح ہے۔ تو یہ ربح اور ربا، را با حا، را با وا، یہ آپس میں بہت قریب بھی ہے اور مفہوم بھی، اصولی اعتبار سے مفہوم میں بھی بہت قرب ہے، اگرچہ یہ کہ اصطلاح کے اعتبار سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت منفعت بخش نہ ہوئی اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ۔ یہاں وہ 9 آیات اب مکمل ہو گئی جو کل میں نے تلاوت کی تھی۔ اب بقیہ جو 4 آیات ہیں اس رکوع کی، ان میں 2 تمثیلیں آ رہی ہیں۔ ان 2 تمثیلوں کے بارے میں بھی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں تمثیلیں منافقین ہی سے متعلق ہیں، لیکن ان کے شیڈز ہیں، ایک نفاق کی ایک آخری منزل کو پہنچ چکا ہے، اس کی مثال ہے، اور ایک ابھی درمیان میں ہے، کچھ اس کے اندر ابھی اس کا امکان ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے اور اپنے اس روگ کا مداوع کر لے اور علاج کر لے تو رجوع کر سکے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں جو پہلی تمثیل ہے وہ جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے آخر میں جن کا تذکرہ ہوا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ گویا کہ 2 قسم کے کفر ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا۔ ایک کفر وہ جو پہلے رکوع کی آخری 2 آیات میں آیا، ایک کفر یہ کہ مانن تو کفر ہے لیکن دعویٰ ایمان کا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو حقیقت میں تو یہ بھی کفر ہے۔ تو گویا کہ کفر کے ان 2 شیڈز کے لیے، 2 درجوں کے لیے یہ 2 تمثیلیں آئی ہیں۔ یہ دونوں آراء ہیں، میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا کہ چونکہ زیادہ رجحان یہی ہے کہ یہ دونوں تمثیلیں ہیں نفاق ہی کے 2 درجات کے لیے، تو اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نفاق کے درجات وہ کون سے ہیں، اس کا ہلکا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ ان دونوں تمثیلوں کی اصل حقیقت جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ کل مجھے چاہیے تھا کہ میں بیان کر دیتا، بات رہ گئی۔ نفاق کا لفظ بنا کہاں سے ہے؟ اس کا مادہ نون فا قاف، نون فا قاف سے 2 الفاظ ذہن میں رکھیے۔ نفقن، نفقن کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ جو پچھلے زمانے میں بنتی تھی کہ محل ہے اور محل کے اندر جو بھی بادشاہ ہے یا جو کوئی بڑی شخصیت ہے اس کو چونکہ اندیشہ ہوتا ہے کسی وقت باہر سے اگر محاصرہ کر لیا جائے، غنیم جو ہے محل کا، قلعے کا محاصرہ کر لے اور مقابلے کی صورت باقی نہ رہے، امکان نہ رہے، تو پھر کوئی زمین دوز راستہ ہونا چاہیے کہ جس سے نکل کر بھاگا جا سکے۔
تو محل سے شروع ہو کر زیر زمین وہ سرنگ کئی دور جا کر نکلتی تھی بیابان میں، تاکہ اس راستے سے جان بچا کر لوگ بھاگ جائیں۔ یہ ہے نفق، سرنگ۔ اسی طرح نافقہ، یہ عرب کہتے تھے گوہ کے بل کو۔ گوہ ایک جانور ہے جس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے عرب میں، اور وہ ایک بل بنا کر، بھٹ بنا کر رہتا ہے زیر زمین، لیکن اس کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اس کا شکار کرتے تھے اہل عرب کتوں کے ذریعے، شکاری کتوں کے ذریعے سے۔ تو گوہ کو اتنی سمجھ تھی کہ وہ اپنے بل کے یا اپنے بھٹ کے دو دروازے رکھتا تھا، ایک ادھر ایک ادھر۔ ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل کر بھاگے، اور ادھر سے کہیں خطرہ ہو تو ادھر سے نکل کر بھاگ جائے۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہے، ان کی اصل حقیقت جو ہے اس کو سامنے رکھیے۔ تحفظ ذات، اپنا بچاؤ، اپنی حفاظت، جو میں نے کل کہا تھا جان و مال، حب دنیا، حب مال، اہل و عیال کی محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ ہے اصل میں نفاق، اپنی جان مال کی حفاظت، اس کو بچا بچا کے رکھنا۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے بالکل برعکس کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جو نفاق ہے، اب اس کے 4 درجے سمجھ لینے چاہیے، اگرچہ ایک درجے جو پہلا درجہ ہے اس پر لفظ نفاق کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، فطرت انسانی جو ہے وہ خیر کو پسند کرتی ہے۔ ذرا سی بھی فطرت کسی کی ابھی جان ہے اس میں تو خیر کی طرف لپکتی ہے۔ اس اعتبار سے بہت سے لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں، حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، بات اچھی ہے، صحیح ہے، معقول ہے، دل کو لگتی ہے، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حق قبول کر لیجئے۔ لیکن سب لوگ اپنی عظیمت اور ہمت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے۔ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو با ہمت ہے، صاحب عظیمت ہے، ہر چہ بادہ باد ماں کشتی درآب انداختے، وہ اس کیفیت کے ساتھ ایمان لاتے، اب جو ہو سو ہو، کوئی پرواہ نہیں، جو قربانی دینی پڑے، جو تکلیف آئے، جس امتحان میں سے گزرنا پڑے، جس کٹھالی میں کودنا پڑے، تیار ہے۔ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت دامہ، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ یہ ایک کردار ہے۔ دوسرا کردار وہ ہے کہ اس میں کمی ہے، ہمت کی کمی ہے، عظیمت اتنی نہیں ہے، چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک طرح سے سمجھیے کہ ہمت ساتھ نہیں دے رہی، حوصلہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ جب وقت آتا ہے امتحان کا، آزمائش کا، کچھ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نیورستھینیا کسی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں در حقیقت جن کے بارے میں اس کیفیت کا نام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے مرض، یہ روگ ہے، یہ بیماری ہے۔ جیسے کہ جسمانی اعتبار سے تمام لوگ برابر نہیں ہیں، کچھ قوی ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہے انسان کی، یہ مانوی جو اس کی شخصیت ہے، اس کے اندر بھی قوی ہمت والے لوگ بھی ہیں، قوی الہمت اولو العزم، اور ضعیف الہمت لوگ بھی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ آیا اور وہ پیچھے رہ گئے یا جو تقاضا تھا اس کو قبول نہ کر سکے، لیکن یہ کہ وہ مانتے رہے کہ صاحب ہم سے کمزوری ہوئی ہے، ہم ہمت نہیں کر سکے، کوتاہی ہوئی ہے، تقصیر ہے، اگر اس کا اعتراف ہو رہا ہو تو یہ نفاق نہیں ہے، یہ بس ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے، ایمان کی کمزوری کی ایک کیفیت ہے، نفاق نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ یہ انسان کی اب میں طبیعت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، فطرت نہیں، طبیعت کا یہ بھی تقاضا ہے عزت نفس، جس کو کہ سورہ بقرہ ہی میں ہم پڑھیں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی غلطی کو اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کو متنبہ کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، مانو کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو وہ جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ اس کو قابو میں کر لیتی ہے اور وہ اپنی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اخذت العزت بالاسم، وہ عزت نفس، وہ جھوٹی انانیت جو ہے
وہ اسے گناہ کے اوپر جما دیتی ہے۔ یہ کیفیت جو ہے، یہ طبیعت کی، میں اب فطرت کی طرف اس کو منسوب نہیں کر رہا، یہ طبع انسانی کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تو بہت دفعہ جب انسان کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں، ایک وقت میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کیوں نہ جھوٹا بہانہ بنا دیا جائے، اجی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو مجبوری ہو گئی تھی، میں تو بالکل چلنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ کہ عین وقت پر یہ معاملہ ہو گیا، میری اس کے اندر میری کوئی تقصیر نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حادثہ ہے جو ہو گیا میرے ساتھ۔ یہاں سے اب نفاق کا آغاز ہوتا ہے۔ جھوٹ اصل میں نفاق کے ساتھ، اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں بھی وہی لفظ آیا، جھوٹ۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اور کل جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے یا جھوٹ کہتے رہے۔ یہ جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اب نفاق کی پہلی منزل آ گئی۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے جب کہ انسان متواتر جھوٹے بہانے بناتا رہے تو خود اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب لوگ کچھ زیر لب مسکراتے ہیں میری بات پر، میرا جھوٹ ان پر کھل چکا ہے۔ اب وہ اپنے اس سٹیٹمنٹ میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں نے واقعتاً مجبوری تھی، میرے لیے یہ مشکل پیش آ گئی تھی۔ تو قسمیں کھا کھا کر جب اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ یہ بھی سورہ منافقون میں آیت موجود ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ یعنی لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا تمہیں، کیا بات ہے فلاں موقع کے اوپر تم نظر نہیں آئے، فلاں موقع تھا بڑا اہم تھا دین کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس تحریک کے لیے بہت فیصلہ کن مرحلہ تھا، اور تم اس وقت جو ہے کہیں دبک گئے ہو، کہیں سامنے نظر نہیں آئے ہو۔ تو وہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنائیں گے ان اعتراضات اور جو جواب طلبیاں ہوتی ہے نظم جماعت کی طرف سے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اور کل بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی کہ یحلفون علی الکذب الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وہم یعلمون، وہ جان بوجھ کر جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے جان بوجھ کر۔ یہ گویا کہ اس مرض نفاق کی اب دوسری سٹیج ہوئی۔ نوٹ کیجئے میں نے پہلی بات کو نفاق نہیں کہا، ضعف ایمان کی کیفیت ہے وہ۔ نفاق کا جو آغاز ہوا جبکہ جھوٹا بہانا شروع ہو جائے۔ اور یہاں میں پھر ذرا ریفر کر دوں کہ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھی، اور مولانا مودودی مرحوم کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ فہم قرآن کے ضمن میں بہت ہی قیمتی بات ہے جو انہوں نے تفہیم القرآن کے دیباچے میں لکھی ہے، کہ قرآن مجید کے بہت سے حقائق جو ہیں سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ قرآن جو دین کا تحریکی تصور ہے وہ سامنے نہ ہو۔ جامد تصور اگر دین کا ہے تو نفاق کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نفاق کی اصل حقیقت یہ حرکت میں، تحریک میں، انقلابی جد و جہد میں، جہاں تقاضا آتا ہے، مطالبہ آتا ہے، جان اور مال کی قربانی کے مواقع آتے ہیں، وہاں اصل میں مرحلہ پیش آتا ہے۔ ورنہ جو شخص جد و جہد میں ہے ہی نہیں، نماز روزہ ہے، اپنا کچھ اور رسومات ہے وہ کر رہا ہے، اس کے لیے کہاں آزمائش آئے گی، اس طرح کے کوئی مراحل آئیں گے نہیں۔ تو نفاق کی اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ وہ آپ کے پس منظر میں وہ موجود ہو، کہ یہ ایک حرکت تھی، یہ ایک جد و جہد تھی جو مختلف مراحل سے گزری ہے۔ پیسو ریزسٹنس کا بھی ایک دور تھا کہ جو مکے میں تھا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کا دور شروع ہو چکا ہے مدینے میں۔ اب تو حکم ہے کہ نکلو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے پاؤں من بھر کے ہو جاتے ہیں، حرکت میں نہیں آ سکتے، جنبش نہیں کرتے، ساکت و ثابت ہو کر رہ جاتے ہو۔ یہ در حقیقت سمجھ میں آئے گا اگر وہ ڈائنامک کانسیپٹ جو ہے، دعوت و حرکت، تحریک، اگر یہ سامنے ہے تو یہ سارے حقائق جو ہے یہ واضح ہوں گے، اجاگر ہوں گے۔ اگر وہ کانسیپٹ نہیں ہے اور صرف کوئی سٹیٹک کانسیپٹ ہے، جامد تصور ہے مذہب کا، اس میں یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا، جہاں جھوٹا بہانہ شروع ہوا، نفاق کی پہلی سٹیج۔
اگلی سٹیج اب جھوٹی قسمیں، یحلفون علی الکذب، اور اس سے آخری اس کے بعد کی سٹیج جو ہے وہ سخت جھنجھلاہٹ کی سٹیج ہے۔ ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے، ان لوگوں نے ہمیں کن مصیبتوں میں ڈال دیا، ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اگر یہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مصلحت کو دیکھو، مصالحت کر لو، خامخواہ ایگریسو ہونے کی کیا ضرورت ہے، خامخواہ جو ہے آگے بڑھ کر ایک کشمکش اور کشاکش کا آغاز کر دینا کیا ضروری ہے؟ چلے وہ اپنی باطل پر قائم ہے، قائم رہے، ہم اپنے حق کو لے کر بڑھیں، اپنے چلے، لیکن یہ کہ یہ کوئی ایگزسٹنس ہونا چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے۔ قالوا انما نحن مصلحون، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی روح سے صلاح اور فساد ان دونوں کا اصل نظریہ کیا ہے۔ اگر کہیں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، تو چاہے بظاہر کتنا ہی امن ہو، وہ صلاح نہیں ہے، فساد ہے، اور اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ ہے در حقیقت اصلاح، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی وہ افساد ہے، یعنی وہ مفسدین کا کردار ہے۔ یہ ہے بغض، جس کی میں ایک مثال دیتا رہا ہوں ہمیشہ کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم کٹی رہے، لہذا منافقین یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ جب آگے بڑھ جاتے ہیں، پکارا جاتا ہے، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، جو لوگ اس شان کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، کال آف ڈیوٹی کو ریسپونڈ کرتے ہیں، تو جو پیچھے رہ گئے وہ نمایاں ہو گئے۔ اگر سب بیٹھے رہتے تو سب برابر تھے، پیچھے رہنے والے نمایاں نہ ہوتے، لہذا آگے بڑھنے والوں سے ایک بغض، ایک دشمنی، ان پر کوئی مصیبت آئے تو اچھا ہے، یہ کوئی بہت ہی زیادہ ایڈونچرس ہو گئے ہیں، ان کے اندر کوئی بہت ہی زیادہ جسارتیں آ گئی ہیں، اچھا ہے انہیں کوئی سزا ملے تاکہ ان کو ہوش آئے اور یہ کچھ اپنے ان معاملات کے اندر کچھ میانہ روی اختیار کریں۔ یہ جو ہے بغض اور دشمنی اور شقاق، یہ پھر آخری سٹیج ہے جس پر جا کر گویا کہ اسی درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ چار سٹیجز اگر سامنے رکھیں گے تو اب ذرا ان دو تمثیلوں پر غور کیجئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی مثال کے مانند ہے۔ مثال کہتے ہیں کسی چیز کے اندر کوئی مشابہت ہو تو اس شخص کسی کیفیت کے مشابہ ہے، ان کا معاملہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اور یہاں ذرا سمجھ لیجئے تشبیہ اور تمثیل میں ایک فرق ہے۔ تشبیہ ہوتی ہے مفرد، ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دے دی جائے، یہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ میں تو بہت زیادہ مطابقت ضروری ہے۔ تمثیل جو ہے وہ مرکب تشبیہ ہوتی ہے، ایک سچویشن کو دوسری سچویشن کے مشابہ سامنے رکھ دیا جائے، اس میں تمام اجزاء کی مطابقت جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی، اس کا جو سم ٹوٹل ہے، اس کا جو مجموعی ایفیکٹ ہے وہ مشابہ ہو جانا چاہیے۔ جو مشبہ لہو ہے، جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک بحیثیت مجموعی اس کی مشابہت قائم ہو جائے، بس۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام اجزاء جو ہے اس سے ہر جز جو ہے مشبہ بہی اور مشبہ لہو کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پوری طریقے سے کورسپونڈ کر رہے ہیں، یہ لازم نہیں ہے۔ تو تمثیل اور تشبیہ کے اس فرق کو ذہن میں رکھیے۔ ایک سچویشن بحیثیت مجموعی اس کا ایک تاثر سامنے آ رہا ہے اور اس کے اندر مشابہت ہے ان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کے ساتھ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال یا ان کی مشابہت اس شخص کسی کیفیت کے مشابہ ہے جس نے آگ روشن کی۔ وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وقودھا الناس والحجارہ، یہ متعدد مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں۔ جہنم کے بارے میں کہا گیا اس کا ایندھن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی۔ تو ایندھن کو طلب کرنا تاکہ اس سے آگ روشن کی جائے، آگ جلائی جائے، یہ ہے استیقاد، باب استفعال، وہ لفظ یہاں پر آیا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی کیفیت کے مانند ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے، کیونکہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، تو یہاں آیا ہے اضاءت، مؤنث کا صیغہ ہے، جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، اس کے ماحول کو، جو ارد گرد جو ہے روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے سلب کر لیا ان کا نور بصارت، لے گیا اللہ ان کی بینائی،
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. وہ سم کہتے ہیں بہرے کو، اسم کی جمع ہے. بکمن ابکم کی جمع ہے، ابکم کہتے ہیں گونگے کو. عمیٌ اعما کی جمع ہے، اعما کہتے ہیں اندھے کو. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، پلٹ کر آنے والے نہیں. اس میں پہلے تو تمثیل کو سمجھ لیجئے. مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. کبھی وہ ہفت روزہ نکلا کرتا تھا قندیل، اور اس پر یہ شعر علامہ اقبال کا درج ہوتا تھا. تو اس میں جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قافلہ ہے اور وہ کہیں رات کو کہیں بھٹک گیا ہے، راستے سے کہیں بھٹک گیا، لیکن رات بہت سخت اندھیری ہے، تاریک ہے، اس میں اب راستہ نظر نہیں آ رہا، کدھر جائیں. یہ کیفیت جو ہے اس کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ کوئی باہمت شخص اٹھتا ہے اور وہ کہیں سے ادھر ادھر سے ایندھن جمع کرتا ہے، ٹٹول کر کہیں سے لا کر، حاطب اللیل جسے کہا جاتا ہے. حالانکہ اس میں بڑے رسک ہوتے ہیں کہ اندھیرے میں آپ کوئی لکڑی جو ہے کوئی سانپ کے اوپر ہاتھ نہ ڈال دیں لکڑی سمجھ کر، لیکن بہرحال کسی باہمت آدمی نے یہ ساری محنت کی ہے، ایندھن جمع کیا ہے. استوقد، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، اور پھر اس نے اس میں آگ لگا دی. اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا. پہلے سب لوگ ان کی بینائی سلامت تھی، باہر روشنی نہیں تھی، کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے. اب صورت تبدیل ہو گئی ہے کہ ماحول روشن ہو گیا ہے، لیکن اچانک حادثہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے. تو وہ تو جو کہ تو اندھیرے میں رہ گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. پہلے ماحول تاریک تھا، اپنی بصارت موجود تھی، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. اب اگرچہ ماحول منور ہو گیا ہے، اپنی بصارت سلب ہو گئی، تو نتیجے میں تو وہی رہے، اندھے کے اندھے رہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، انہیں چھوڑ دیا بھٹکنے کو ان کے انہی اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا. اس میں ماحول وہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اندھیرا. قافلہ انسانی بھٹک رہا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کسی درجے میں توحید تک بھی پہنچ گئے، آخرت اور معاد کا کوئی تصور بھی حاصل ہو گیا، لیکن کیا کرے اس کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں ہے. جیسے حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل، جو حضرت سعید جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کے والد ہیں، کعبے کے پردے پکڑ کر کہتے تھے کہ اللہ صرف میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے پوجوں، کیا کروں، یہ نہیں مجھے معلوم. اس ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. آپ نے ماحول کو منور کر دیا. اب راستہ نظر آ رہا ہے، ماحول منور ہو چکا ہے، آفتاب رسالت طلوع ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو گئی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے. احترقوا، وہ جل بھن کر اپنے غضب اور اپنے حسد کی وجہ سے کباب ہو گئے، ان کی بینائی سلب ہو گئی، لہذا وہ اب اندھیروں ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں. اگرچہ آفتاب رسالت اس وقت نصف النہار پر چمک رہا ہے، لیکن ان کی اپنی بصارت چونکہ سلب ہو چکی ہے، اپنی حسد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے جو بھی چودراہٹ ہے اور اپنی جو مسندیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے، لہذا یہ اب بھٹکتے رہیں گے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ تو اب گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، لوٹنے والے نہیں. یہ جو دو آیات ہیں، ان میں میرے نزدیک تو رائے وہ قوی ہے کہ یہ تمثیل ہے انہی کفار کے بارے میں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہی تو تین چیزیں ہیں. دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، کانوں پر مہر کر دی، آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں. اور اب یہ تو سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کی یہ کیفیت. وہی فرمایا لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں. تو یا تو یہ اس کفر صریح کے لیے تمثیل ہے، یا پھر یہ کہ یہ نفاق کی بھی اس آخری حد کو جو پہنچ گیا ہو، جو میں نے چوتھی منزل جو بیان کی ہے، یا تیسری منزل، نفاق کی تیسری منزل. لیکن یہ کہ اگر ضعف ایمان کا جو وہ مرض ہے اس کو بھی شامل کر لیں، اس لیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ تو وہی ہے. جیسے کہ آج کل بھی آپ کو معلوم ہو، انسان کسی وجہ سے کمزور اگر ہو گیا ہو، ریزسٹنس اس کی کم ہو گئی ہو،
تو ہر طرح کے جراثیم اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ نفاق کے جراثیم حملہ آور نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان میں ضعف نہ آ گیا۔ ایمان اگر قوی ہے تو نفاق تو نقیص ہے، اس کا کیسے قریب آئے گا؟ وہ تو اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا۔ ضعف ایمان کی جب کیفیت ہوتی ہے، فزیکل ویکنس ہے، ریزسٹنس کم ہو گئی ہے، تو جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ضعف ایمان کی کیفیت ہوتی، اب نفاق کے حملہ آور ہونے کا امکان ہے۔ اگر اس کو شامل کریں تو 4 سٹیجز ہو گئی۔ تو جو فائنل سٹیج ہے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، چاہے وہ کھلم کھلا کفر کا نہیں اقرار کر رہا، ارتداد کا اعلان نہیں کر رہا، وہ ہے اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، شامل کر رہا ہے مسلمانوں میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر کے اس درجے کو پہنچ چکا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، کہ جس کے لیے پہلے الفاظ آئے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور یہاں آئے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ ایک تمثیل ہے جو دونوں کے لیے، اور میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ان کفار کے لیے تمثیل ہے۔ اب دوسری تمثیل دیکھیں۔ دوستو، اللہ رب العزت کے لامحدود خزانے ہیں، اس کے اندر جو سب سے اہم اور قیمتی خزانہ ہے وہ ایمان کا خزانہ ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں دیا ہے۔ دوستو، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا، تو اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہے گئے۔ کیونکہ میرے محترم مرغو دوستو، جب دنیا کے اندر ایمان والا باقی نہیں رہنے کا تو اللہ رب العزت کی دنیا کے نظام کو ختم کر دے گئے، قیامت نازل کر دے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے، آمین۔